السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اردو اسٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے سامنے ظاہر ہونے والے سیاہ پتلے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس پتلے کی صرف ایک آنکھ تھی اور اس کے کان بڑے بڑے تھے۔ اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں پتلی مگر پیچھے کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ سر کے دائیں بائیں بیلوں کے سینگوں کی طرح دو سینگ موجود تھے۔ یہ شہنشاہ افراسیاب کا خاص پتلا تھا جو اس کے دشمنوں پر نظر رکھتا تھا اور ان کے بارے میں شہنشاہ افراسیاب کو بتاتا رہتا تھا کہ اس کا کون سا دشمن اس کے خلاف کیا منصوبہ بنا رہا ہے، کیونکہ سامری جادوگر کے عکس نے کافی عرصہ پہلے اسے ہوشیار رہنے کا کہا تھا کہ اس کے دشمن اسے ہلاک کر کے طلسم خوشبا کا شہزادہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے اسے اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ شہنشاہ افراسیاب اسی دن سے ہوشیار رہنے لگا تھا اور اس نے سیاہ پتلے کو حکم دیا تھا کہ اس کا کوئی دشمن اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے تو وہ اسے فوراً آگاہ کرے تاکہ وہ اپنے اس دشمن کو ہلاک کرنے کی تدبیر کر سکے۔ شہنشاہ افراسیاب کے بہت سے دشمن تھے جو اسے ہلاک کر کے طلسمی ہوشبا کا شہنشاہ بننا چاہتے تھے، مگر آج تک اس کا کوئی بھی دشمن اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ شہنشاہ افراسیاب کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں تھیں جو اس کی حفاظت کرتی تھی۔ عمرو تو اس کا خاص دشمن تھا، اس لیے اس نے اپنے گرد سیاہ دائرہ قائم کیا ہوا تھا جو شہنشاہ افراسیاب کے علاوہ اور کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا کوئی بھی دشمن آج تک اسے کوئی بھی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ سیاہ پتلے کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے اس کے دشمن کی سازش سے آگاہ کرنے آیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کمرہ خاص میں خوبصورت پلنگ پر نیم دراز تھا۔ اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو اپنی والدین سے ملنے جادو نگری گئی ہوئی تھی۔ سیاہ پتلے بتاؤ، اب کون میرا دشمن بن گیا ہے اور میرے خلاف کیا سازش کر رہا ہے؟ شہزادہ افراسیاب نے پوچھا۔ آقا، گھنٹال جادوگر تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب بے اختیار چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھنٹال جادوگر کا نام پہلی بار سنا تھا۔ گھنٹال جادوگر یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے بھی بڑا جادوگر ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آقا، گھنٹال جادوگر جمشید جادوگر کے ماں کے خاص بچاری چٹال جادوگر کا بیٹا ہے۔ وہ کچھ عرصہ قبل جمشید جادوگر کے ماں سے نکل کر انسانی دنیا میں آیا ہے، سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گھنٹال جادوگر آخر مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ آقا، جس طرح تم دنیا کے تمام جادوگروں کے شہنشاہ ہو، اس طرح گھنٹال جادوگر چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام جادوگروں اور طلسمی ہوشبا کا شہنشاہ بنے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ تمہاری موجودگی میں وہ کبھی شہنشاہ نہیں بن سکے گا، اس لیے وہ پہلے تمہیں ہلاک کر کے طلسم ہوشبا کا شہنشاہ بننا چاہتا ہے تاکہ بعد میں وہ دنیا کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر کے انہیں اپنا تابع بنا سکے۔ جو اس کا تابع نہیں بنے گا وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ گھنٹال جادوگر جانتا ہے کہ تمہیں ہلاک کرنا بے حد مشکل ہے، کیونکہ تم نے اپنے گرد سیاہ دھوئیں کا تار قائم کیا ہوا ہے، اس لیے وہ جناتی تلوار حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگر اس نے جناتی تلوار حاصل کر لی تو پھر وہ تمہارا زندہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔
کیونکہ جناتی تلوار سے سیاہ دھوئیں کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ جناتی تلوار، یہ کیسی تلوار ہے اور کس کے پاس ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ آقا، جناتی تلوار جن نگری کے سردار شوگا جن کے پاس ہے۔ اس نے جناتی تلوار انتہائی حفاظت سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ جو بھی جن نگر کا سردار بنتا ہے اسے وہ تلوار دے دی جاتی ہے، اس لیے اسے جناتی تلوار کہا جاتا ہے۔ جناتی تلوار کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جن، دیو یا جادوگر جس نے بھی اپنے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوتا ہے، اس کے گردن پر ماری جائے تو پہلے ہی وار میں اس کی گردن کٹ جاتی ہے۔ گھنٹال جادوگر کو معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے گرد سیاہ دھوئیں کا حصار قائم کیا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنی خاص جادوئی طاقت سے سیاہ دھوئیں کا توڑ معلوم کیا ہے کہ اسے جناتی تلوار حاصل کرنی ہوگی۔ تمہیں ہلاک کر کے وہ طلسمی ہوشبا کا شہزادہ بن جائے گا۔ سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں نمودار ہو گئی اور اس نے ہونٹ دبا لیے۔ کیا شوکا جن جناتی تلوار گھنٹال جادوگر کو دینے پر آمادہ ہو جائے گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آقا، شوکا جن نگری کا سردار ہے، اس لیے وہ گھنٹال جادوگر کو جناتی تلوار نہیں دے گا، لیکن گھنٹال جادوگر کا شوگا جن کی کمزوری معلوم ہو گئی ہے اور وہ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شوگا جن سے جناتی تلوار مانگے گا تو شوگا جن اسے جناتی تلوار دے دے گا۔ سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب بے اختیار چونک پڑا۔ کمزوری؟ کیسی کمزوری؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، شوگا جن کی ایک بیٹی ہے جس کا نام شہزادی زربانہ ہے۔ جن شہزادی زربانہ ایک پر اسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اسے شدید دورے پڑنے لگ جاتے ہیں اور اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ یہ بیماری اسے کافی عرصے سے لاحق ہے، اس لیے اب رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے شوگا جن کے حکم پر اسے رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ شوگا جن نے شاہی حکیموں کے علاوہ انسانی دنیا کے حکیموں سے بھی اس کا علاج کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن شہزادی زربانہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ گھنٹال جادوگر کو معلوم ہوا ہے کہ شہزادی زربانہ کو اگر کالی دلدل کا کالا پھول سنگھا دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کالی دلدل سے کالا پھول حاصل کرنے کے لیے گھنٹال جادوگر کو کالی دلدل کے اوپر 3 روز تک الٹا لٹک کر ایک خاص جادوئی عمل کرنا ہوگا۔ خاص جادوئی عمل کے مکمل ہوتے ہی وہ کالا پھول حاصل کر کے شوگا جن کے پاس پہنچ جائے گا اور اسے شہزادی زربانہ کا علاج بتائے گا تو شوگا جن اس سے خوش ہو جائے گا اور اس طرح گھنٹال جادوگر اس سے کچھ دیر کے لیے جناتی تلوار مانگ لے گا۔ جناتی تلوار لیتے ہی گھنٹال جادوگر تمہارے پاس پہنچ کر تمہیں قتل کرنے کے بعد جناتی تلوار شوگا جن کو واپس دے دے گا۔ سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی زور پڑ چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے گھنٹال جادوگر کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ورنہ گھنٹال جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سیاہ پتلے نے بھی سن لی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
سیاہ پتلے مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں گھنٹال جادوگر کو کیسے اپنے راستے سے ہٹاؤں، کیونکہ اگر گھنٹال جادوگر جناتی تلوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ بتاؤ سیاہ پتلے میں کیا کروں، مجھے کوئی مشورہ تو دو، ایسا مشورہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شہنشاہ افراسیاب نے سیاہ پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ زرد پڑ گیا تھا، موت کا خوف اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ آقا، اگر جان کی امان ہو تو میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میرا مشورہ برا لگے اور تم مجھے ہلاک کر دو۔ سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا، جان کی امان بھی، بولو کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا تو سیاہ پتلے کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اگر شہنشاہ افراسیاب کو اس کا مشورہ پسند نہ آیا تو وہ اسے بھسم نہیں کر سکے گا۔ آقا، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ تم کسی طرح گھنٹال جادوگر کو جناتی تلوار حاصل کرنے سے روکو اور کسی کو اس کی راہ پر لگا دو جو اس سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر سکے، کیونکہ جناتی تلوار اس کے پاس جاتے ہی تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم طلسمی ہوشبا کی شہنشاہ چھوڑ دو، اس طرح تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ سیاہ پتلے نے مشورہ دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ غصے سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور وہ فاق و نظروں سے سیاہ پتلے کو گھورنے لگا۔ سیاہ پتلے، تم مجھے بزدلی کا سبق دے رہے ہو، تمہارا مطلب ہے کہ میں طلسم ہوشبا کی شہنشاہ پلیٹ میں سجا کر گھنٹال جادوگر کو دے دوں اور دنیا کے تمام جادوگر جو مجھے شہنشاہ جادوگراں کہتے ہیں مجھ پر طنز کریں اور میرا مذاق اڑائیں؟ کیا میرے پاس جادوئی طاقتیں نہیں ہیں کہ میں گھنٹال جادوگر کا مقابلہ کر سکوں؟ اگر میں نے تمہیں جان کی امان نہ دی ہوتی تو ابھی جلا کر بھسم کر دیتا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، میں گھنٹال جادوگر سے نہ صرف مقابلہ کروں گا بلکہ اسے ہلاک بھی کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں وہ مجھ سے طلسم ہوشبا کی شہنشاہ کیسے چھینتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو سیاہ پتلا لگ چھپکنے سے پہلے یوں غائب ہو گیا جیسے اسے خدشہ ہو کہ اگر اسے وہاں سے غائب ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی ہوتی تو شہنشاہ افراسیاب اسے بھسم کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ احمد مجھے بزدلی کا سبق دے رہا تھا، مجھے یعنی شہنشاہ افراسیاب کو ہو نہ ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر وہ اپنے ہاتھ پشت پر بندھے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ گھنٹال جادوگر سے نمٹنے کی کوئی ترتیب سوچ رہا تھا، اسے تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر گھنٹال جادوگر جناتی تلوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اچانک اسے کتاب سامری کا خیال آیا تو اس نے اپنے لباس کی جیب سے کتاب سامری نکال لی۔ اے کتاب سامری، مجھے بتاؤ کیا گھنٹال جادوگر مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کتاب سامری سے مخاطب ہو کر کہا، اور مجھے پھر چند لمحوں کے بعد کتاب سامری درمیان سے خود بخود کھل گئی۔ شہنشاہ افراسیاب کتاب سامری پر لکھے ہوئے تحریر پڑھنے لگا۔ شہنشاہ افراسیاب کو بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرنا ضروری ہے، ورنہ گھنٹال جادوگر اسے ہلاک کر دے گا۔
یہ الفاظ پڑھنے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے کتاب سامری بند کر دی۔ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ گھنٹال جادوگر کو کیسے ہلاک کرے گا۔ اس کی نظر میں طلسم ہوشبہ میں ایسا کوئی جادوگر نہیں تھا جسے وہ گھنٹال جادوگر کے مقابلے میں لا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ کتاب سامری میں مستقبل کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں، اس لیے شہنشاہ افراسیاب کو کتاب سامری پر یقین کرنا پڑا تھا۔ اچانک شہنشاہ افراسیاب کے ذہن میں عمرو کا نام آیا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ عمرو ہی واحد انسان ہے جو گھنٹال جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے۔ واقعی عمرو ہی گھنٹال جادوگر سے ٹکر لے سکتا ہے۔ مجھے عمرو کے پاس جا کر اس سے مدد مانگنی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری مدد کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خیال کی نفی کر دی، لیکن اگر عمرو تیار نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ عمرو اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے اس کی مرضی کے خلاف آمادہ کرنا بے حد مشکل ہے۔ بہرحال مجھے عمرو سے بات کرنی چاہیے، وہ لالچی انسان ہے، اسے خزانے کا لالچ دوں گا تو وہ گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کتاب سامری لباس کے جیب میں رکھی اور ایک منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کر اس نے خود پر پھونک ماری تو وہ اپنے کمرہ خاص سے غائب ہو گیا۔ عمرو نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز طے کر کے زنبیل میں رکھی اور زنبیل سے خشک میووں سے بھری ایک تھیلی نکالی اور خشک میوے کھانے لگا۔ وہ اس وقت بصرہ سے کافی دور ایک گھنے جنگل میں موجود تھا۔ اس کا گھوڑا بھی وہیں گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ عمرو ایک مہم کے بعد واپس اپنے گھر جا رہا تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ ظہر کی نماز پڑھنی اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوگا۔ عمرو نے خشک میوہ سے بھوک مٹانے کے بعد تھیلی واپس زنبیل میں رکھی اور زنبیل سے پانی سے بھری چھاکل نکال کر پانی پینے لگا۔ پھر اس نے چھاکل زنبیل میں رکھی اور اٹھ کر اپنے گھوڑے بادل کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکایک وہاں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے شہنشاہ افراسیاب ظاہر ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر عمر بے اختیار ٹھٹک گیا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثر ابھر آئے۔ دوسرے ہی لمحے عمرو نے بجلی کی تیزی سے زنبیل سے سنہری موتی نکال کر منہ میں رکھ لیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ شہنشاہ افراسیاب اسے نقصان پہنچانے آیا ہے، اس لیے اس نے سنہری موتی منہ میں رکھ لیا تھا۔ سنہری موتی منہ میں رکھنے کے بعد عمرو کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اگر آپ شہنشاہ افراسیاب عمرو پر کوئی جادوئی وار کرتا تو اس کے جادوئی وار کا عمرو پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ عمرو نے دیکھا کہ شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب، تم یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ عمرو نے کہا۔ عمرو، میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں، کیا ہم یہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو چونک پڑا۔ ضروری کام؟ کیا ضروری کام؟ تمہیں مجھ سے کیا ضروری کام پڑ گیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب، عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے دماغ میں یہ خیال ابھرا کہ شاید شہنشاہ افراسیاب اسے نئے چال میں
پھانسنے آیا ہے، نئے جال میں پھانسنے آیا ہے، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تو عمرو اس کے لہجے کی سنجیدگی سے سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے شہنشاہ افراسیاب اس سے ملنے آیا ہے، ورنہ اسے عمرو سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر کیوں آئے ہو؟ عمرو نے کہا۔ عمرو پریشان نہ ہو، آؤ یہاں بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں، بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمرو اور پریشان ہو یہ نہیں ہو سکتا، دوسری بات کہ تم مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ آج تک ایسا کوئی جادوگر پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے نقصان پہنچا سکے، عمرو نے فخریہ لہجے میں کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ بیچ لیے۔ پھر وہ دونوں درخت کے سائے میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ تم ٹھیک کہتے ہو کہ تمہیں کوئی جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر ایک جادوگر ہے جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اگر میں نے اسے نہ روکا تو وہ مجھے واقعی ہلاک کر دے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارے وہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ایسا جادوگر بھی ہے جو تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو میں اسے 10 ہیرے انعام میں دوں گا۔ ویسے وہ خوش نصیب جادوگر ہے کون ہے؟ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ بیچ لیے اور گریلی نظروں سے عمرو کو دیکھنے لگا۔ عمرو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میری چاند پر بنی ہوئی ہے اور تم ہنس رہے ہو، شہنشاہ افراسیاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں تمہاری گردن اپنے ہاتھوں سے توڑوں، لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم ہر بار میرے ہاتھوں مرنے سے بچ جاتے ہو۔ میں نے تاج فرعون والی مہم میں تمہارے سر پر بھاری ڈنڈا مارا تھا، لیکن تم خوش قسمتی سے مرنے کے بجائے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اگر کوئی جادوگر تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی مدد کروں گا تاکہ جتنی جلدی ہو سکے وہ تمہیں ہلاک کر دے، پھر کھس کم جہاں پاک ہو جائے گا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب بھن کر رہ گیا۔ اسے بے حد مشتعل کر دیا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ عمرو کی گردن پکڑ کر دبا دے، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ وہ خود عمرو سے مدد مانگنے آیا تھا۔ عمرو مذاق چھوڑو اور میری بات سنو، مجھے تمہاری مدد چاہیے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو ایک بار پھر چونک پڑا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ اب سمجھا، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے دشمن جادوگر کو ہلاک کر دوں، عمرو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں عمرو، تم ٹھیک سمجھے ہو، میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ تم میری مدد کر سکو اور گھنٹال جادوگر کو ہلاک کر دو۔ اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو میں تمہیں وزن کے برابر خزانہ دوں گا، شہنشاہ افراسیاب نے عمرو کو لالچ دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو شہنشاہ افراسیاب؟ کہیں تم میرے ساتھ مذاق کرنے کو تو نہیں آئے؟ عمرو نے کہا۔ اپنے وزن کے برابر خزانے کا سن کر اس کی رال ٹپکنے لگی اور آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں عمرو، شہنشاہ افراسیاب نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا تفصیل بتاؤ، گھنٹال جادوگر کون ہے اور تمہیں کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ گھنٹال جادوگر جمشید جادوگر کے معبد کے بیچارے چٹال جادوگر کا بیٹا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام جادوگروں کا شہنشاہ بن جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے طلسم ہوشبہ کا شہنشاہ بنے۔ جب وہ طلسم ہوشبہ کا شہنشاہ بن جائے گا تو وہ دنیا کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر کے انہیں اپنا غلام بنانے کا کہے گا۔
جو جادوگر اس کا غلام بن جائے گا وہ اسے چھوڑ دے گا، اور جو جادوگر اس کا غلام بننے سے انکار کر دے گا تو وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اس نے معلوم کر لیا ہے کہ وہ مجھے کیسے ہلاک کر سکتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا، شہنشاہ افراسیاب، تم خود اسے کیوں نہیں ہلاک کر دیتے؟ اسے ہلاک کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں۔ عمرو نے کہا، عمرو تم ٹھیک کہتے ہو، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ کنٹال جادوگر کے جادوئی صلاحیتیں میری جادوئی صلاحیتوں سے زیادہ ہیں۔ اس نے جمشید ماب میں 50 سال پوجا کرتے ہوئے گزارے ہیں، اس لیے اس نے بے حد جادوئی صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں۔ گھنٹال جادوگر کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے گرد سیاہ دھوئیں کا حصار قائم کیا ہوا ہے، اس لیے وہ مجھ پر وار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجھ پر وار کرے گا تو خود ہی مارا جائے گا، اس لیے اس نے میرے گرد سیاہ دھوئیں کا حصار ختم کرنے کے لیے جناتی تلوار حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر اس نے جناتی تلوار حاصل کر لی تو وہ جناتی تلوار سے نہ صرف میرے گرد قائم حصار ختم کرے گا بلکہ مجھے بھی ہلاک کر دے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بے بسی سے کہا، شہنشاہ افراسیاب، تمہارے پاس تو جادوگروں کی فوج ہے، ظفر موج ہے، تم کسی بھی جادوگر کے ذریعے گھنٹال جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہو۔ عمرو نے کہا، عمرو میری نظر میں ایسا کوئی جادوگر نہیں ہے جو گھنٹال جادوگر کا مقابلہ کر سکے۔ وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا تو گھنٹال جادوگر سے کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس لیے میں نے کافی سوچ بچار کے بعد تم سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم گھنٹال جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہو، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ تو عمرو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسے شہنشاہ افراسیاب کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں۔ اگر اس نے شہنشاہ افراسیاب کی مدد کی تو سردار امیر حمزہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اسی کشمکش میں کئی لمحات گزر گئے۔ عمرو کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں شہنشاہ افراسیاب، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، عمرو نے دو ٹوک انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ دبا لیے۔ عمرو، تم میری مدد کیوں نہیں کرنا چاہتے جبکہ میں نے تمہیں تمہارے وزن کے برابر خزانہ دینے کی پیشکش کی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہتھیلیاں مسلتے ہوئے کہا، شہنشاہ افراسیاب، تم جادوگروں کے شہنشاہ ہو اور مسلمانوں کے دشمن ہو۔ تم نے مسلمانوں پر کئی مظالم ڈھائے ہیں اور ہر لمحہ تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ تم دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہلاک کر کے دنیا پر قبضہ کر لو۔ اگر میں نے تمہاری مدد کی تو یہ مسلمان کے ساتھ غداری ہوگی اور میں مسلمان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ تم کسی اور سے مدد لے لو، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر مایوسی کے اثرات ابھر آئے۔ عمرو، میں تمہارے پاس بڑی امید لے کر آیا تھا کہ تم میری مدد کرو گے۔ چلو میں تمہیں تمہارے وزن سے دگنا خزانہ دوں گا۔ اب تو میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے مزید لالچ دیتے ہوئے کہا، نہیں شہنشاہ، تم مجھے پوری دنیا کا خزانہ بھی لا کر دے دو گے تب بھی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اب تم جا سکتے ہو، عمرو نے اس بار خشک لہجے میں کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ دبا لیے۔ ٹھیک ہے عمرو، تم میری مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر میں گھنٹال جادوگر کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا تو پھر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری گردن اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا۔
شہنشاہ افراسیاب نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو عمروں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ دیکھا آ گئے نا اپنی اصلیت پر، مگر یاد رکھو تم چاہے مرو یا زندہ رہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میرے سر پر میرے اللہ کا سایہ ہے۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے کھا جانے والی نظروں سے عمروں کو گھورا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اوہو، مجھ سے مدد مانگنے آیا تھا، اچھا ہے گھنٹال جادوگر اسے ہلاک کر دے، کم سے کم اس کی نحوست سے دنیا تو پاک ہو جائے گی۔ عمروں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ خواجہ عمرو، تم نے شہنشاہ افراسیاب کو انکار کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ اچانک عمرو کو اپنے عقب میں ایک انسانی آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار چونک کر اور گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک وارث بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے سفید رنگ کا لبادِ نما لباس پہنا ہوا تھا، ان کے سر کے بال اور داڑھی برف کی طرح سفید تھی۔ انہوں نے پاؤں میں چپل پہنی ہوئی تھی اور ان کے دائیں ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ عمرو ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہونے لگا تو بزرگ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ بابا آپ کون ہو؟ عمرو نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمرو، میرا نام کریم ہے، لیکن تم مجھے بابا کریم کہہ سکتے ہو۔ میں اسی جنگل میں رہتا ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے تم اور طلسم ہوشبہ کا شہنشاہ افراسیاب باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ شہنشاہ افراسیاب گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تم سے مدد مانگ رہا تھا اور تم نے اسے انکار کر کے بہت اچھا کیا، لیکن تمہیں گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرنا ہوگا، بابا کریم نے کہا تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خواجہ عمرو، مجھے میری روحانی طاقتوں نے بتایا ہے کہ گھنٹال جادوگر شہنشاہ افراسیاب سے بھی زیادہ ظالم اور خطرناک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کو قتل کر کے طلسم ہوشبہ کا شہنشاہ بنے اور پھر وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ گھنٹال جادوگر مسلمانوں کا دشمن ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا میں صرف جادوگر ہی رہیں۔ میری روحانی طاقتوں نے مجھے بتایا ہے کہ گھنٹال جادوگر کو فوری ہلاک کرنا ضروری ہے، اس لیے میں گھنٹال جادوگر کے بارے میں خواجہ عمرو کو جا کر بتاؤں گا، کیونکہ گھنٹال جادوگر سے صرف خواجہ عمرو ہی نپٹ سکتا ہے۔ اگر اسے ہلاک نہ کیا گیا تو وہ مسلمانوں کے لیے بہت مصیبت بن جائے گا۔ چونک کر تمہارے بارے میں جانتا ہوں، اس لیے میں اب تمہارے ملک بصرہ جا رہا تھا کہ مجھے تم اور شہنشاہ افراسیاب دکھائی دیے تو تمہیں دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے تم دونوں کی باتیں بھی سن لی۔ بابا کریم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمرو سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ شہنشاہ افراسیاب کو انکار کر چکا تھا۔ اب اگر وہ گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرے گا تو اس کا فائدہ شہنشاہ افراسیاب کو بھی ہوگا اور گھنٹال جادوگر اسے ہلاک نہیں کر سکے گا۔ بابا کریم، میں اگر گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرتا ہوں تو اس کا فائدہ تو شہنشاہ افراسیاب کو بھی ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گھنٹال جادوگر شہنشاہ افراسیاب کو ہلاک کر دے، پھر میں گھنٹال جادوگر سے نمٹوں۔ عمرو نے کہا، ہاں اس کا فائدہ شہنشاہ افراسیاب کو بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو ہوگا جو گھنٹال جادوگر کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ اگر تم نے گھنٹال جادوگر کو فوری ہلاک نہ کیا تو وہ اپنی جادوئی طاقتوں سے دنیا پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے گا۔
بابا کریم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا کریم، میں گھنٹال جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کچھ کرتا ہوں۔ عمرو نے ایسا بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جیتے رہو عمرو بیٹا، اچھا میں اب چلتا ہوں۔ بابا کریم نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو نے ایک بار پھر اس پر سر ہلا دیا۔ بابا کریم کے جانے کے بعد عمرو نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس سے گھنٹال جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ بولنے والی گڑیا سے گھنٹال جادوگر کے بارے میں تفصیل سن کر عمرو نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بولنے والی گڑیا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، عمرو نے کہا، اور پھر اس نے بولنے والی گڑیا کی پیشانی پر انگوٹھی رکھ کر دبا دیا تو بولنے والی گڑیا نے آنکھیں بند کر لی۔ عمرو نے اسے واپس زنبیل میں رکھا اور گھنٹال جادوگر کے بارے میں سوچنے لگا۔ بولنے والی گڑیا نے اسے بتایا تھا کہ گھنٹال جادوگر اس وقت کالے جنگل کی کالی دلدل کے اوپر الٹا لٹکا ہوا ہے اور خاص جادوئی عمل کر رہا ہے تاکہ وہ کالا پھول حاصل کر کے جن نگر جا کر شوگا جن کی بیٹی کا علاج کر کے اس کے بدلے میں اس سے کچھ روز کے لیے جناتی تلوار حاصل کر لے۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیا وہ گھنٹال جادوگر کے واپس آنے کا انتظار کرے یا کالے جنگل میں جا کر گھنٹال جادوگر کا خاتمہ کر دے۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار جن نگری جانا چاہیے تاکہ میں شوگا جن کو ساری صورتحال بتا کر اسے جناتی تلوار گھنٹال جادوگر کو نہ دینے پر قائل کر سکوں۔ پھر جیسے ہی گھنٹال جادوگر جن نگری آئے تو میں اسے ہلاک کر دوں، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھوڑے سیاہ برق پر سوار ہو کر جن نگری کی طرف بڑھ گیا۔ بولنے والی گڑیا اسے جن نگری کا راستہ بتا چکی تھی، اس لیے عمرو اطمینان کے ساتھ جن نگری کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک سیاہ دھواں سا فضا میں لہراتا ہوا آیا اور کالی دلدل کے اوپر فضا میں الٹے لٹکے ہوئے گھنٹال جادوگر کے سامنے فضا میں اکٹھا ہونے لگا۔ گھنٹال جادوگر کی آنکھیں بند تھی اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ گھنٹال جادوگر نے سیاہ رنگ کا لبادہ نما لباس پہنا ہوا تھا، اس کی رنگت نیلی تھی اور اس کا سر گنجا تھا، لیکن سر کے پچھلے حصے میں بڑے بڑے سیاہ بال اس کے کندھوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ فرخت مگر داڑھی مونچھوں سے عاری تھا، درخت کے قریب ہی اس کی ہڈی پڑی ہوئی تھی۔ گھنٹال جادوگر جمشید جادوگر کے ماں کے خاص بچاری چٹال جادوگر کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ بے حد مغرور ہو گیا تھا۔ گھنٹال جادوگر کچھ عرصہ پہلے ہی ماں سے نکل کر انسانی دنیا میں آیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ طلسم اور شبہ کا شہنشاہ افراسیاب کی جگہ شہنشاہ بنے اور دنیا کے تمام جادوگر اس کے غلام ہوں۔ اس نے انسانی دنیا میں آنے کے بعد اپنا جادوئی محل طلسم ہوشبا کے قریب پہاڑی علاقے میں بنایا تھا۔ اس نے شہنشاہ افراسیاب کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھی کہ شہنشاہ افراسیاب نے دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے گرد سیاہ دھواں کا حصار قائم کیا ہوا تھا اور سیاہ دھوئیں کا حصار صرف جناتی تلوار سے ہی توڑا جا سکتا تھا۔ گھنٹال جادوگر نے جناتی تلوار کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی تھی کہ وہ جن نگری کے شوگا جن کے پاس ہے اور شوگا جن کسی صورت بھی جناتی تلوار اسے نہیں دے گا۔ گھنٹال جادوگر کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ شوگا جن کی بیٹی شہزادی زربانہ اور اسرار بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج صرف کالے پھول سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ کالا پھول کالی دلدل میں ہے اور کالا پھول حاصل کرنے کے لیے گھنٹال جادوگر کو کالی دلدل کے اوپر شوگا جن اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے پر ہی جناتی تلوار اسے دے سکتا تھا اور گھنٹال جادوگر جناتی تلوار سے شہنشاہ افراسیاب کو ہلاک کر کے جناتی تلوار اسے واپس کر دے گا
اور گھنٹال جادوگر کالی دلدل کے اوپر فضا میں الٹا لٹک کر خاص جادوئی عمل کر رہا تھا۔ جیسے ہی سیاہ دھواں اکٹھا ہوا، تیز روشنی چمکی اور دھوئیں میں سے سیاہ رنگت والی ایک کھوپڑی نمودار ہو کر فضا میں آنکھیں کھولو گھنٹال جادوگر، سیاہ کھوپڑی نے انسانی آواز میں کہا تو گھنٹال جادوگر نے آنکھیں کھول دی اور حیرت بھری نظروں سے سیاہ کھوپڑی کو دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ گھنٹال جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ گھنٹال جادوگر، مجھے سیاہ دلدل کی واپس۔ اب تم بتاؤ کہ تم سیاہ دلدل کے اوپر الٹے لٹک کر کیا کر رہی ہو؟ سیاہ کھوپڑی نے کرپدار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سیاہ کھوپڑی، میں سیاہ پھول لینے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ سیاہ پھول حاصل کرنے کے لیے مجھے سیاہ دلدل کے اوپر الٹا لٹک کر خاص جادوئی عمل کرنا ہوگا، تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ گھنٹال جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم سیاہ پھول کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ گھنٹال جادوگر، سیاہ کھوپڑی نے پوچھا۔ جن نگر کے شعبہ جن کی بیٹی شہزادی زربانہ ایک بیماری میں مبتلا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ سیاہ پھول سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لیے میں سیاہ پھول لینے آیا ہوں۔ گھنٹال جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس سب کے پیچھے تو تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ سیاہ کھوپڑی نے کہا تو گھنٹال جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ گھنٹال جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں سب کچھ جانتی ہوں کہ تم طلسمی ہوشوبا کے شہنشاہ افراسیاب کو ہلاک کر کے اس کی جگہ شہنشاہ بننا چاہتے ہو۔ اسی مقصد کے لیے تم جناتی تلوار حاصل کرنا چاہتے ہو، اور چونکہ تمہارے مقصد برا ہے اس لیے تمہیں سیاہ پھول نہیں مل سکے گا، تم واپس چلے جا سکتے ہو۔ سیاہ کھوپڑی نے ایک بار پھر کڑکدار لہجے میں کہا تو گھنٹال جادوگر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ سیاہ کھوپڑی کو کیا جواب دے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط بتایا گیا ہے، میں طلسمی ہوشوبا کا شہنشاہ نہیں بننا چاہتا۔ گھنٹال جادوگر نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو گھنٹال جادوگر، چلے جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی نہیں آنا۔ سیاہ کھوپڑی نے بدستور کڑکدار لہجے میں کہا، میں سیاہ پھول لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے ہر حالت میں سیاہ پھول چاہیے۔ ویسے بھی میں سیاہ پھول حاصل کرنے کے لیے خاص جادوئی عمل بھی کر رہا ہوں، پھر تمہیں سیاہ پھول دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ گھنٹال جادوگر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، تم چاہے خاص جادوئی عمل کرو یا نہ کرو، تمہیں سیاہ پھول نہیں ملے گا، کیونکہ تمہارا مقصد برا ہے اور برے مقصد والے کو سیاہ پھول نہیں ملتا۔ سیاہ کھوپڑی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ گھنٹال جادوگر مزید کوئی بات کرتا، ایک چمکا ہوا اور سیاہ کھوپڑی وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھنٹال جادوگر جلجلا کر رہ گیا، میں سیاہ پھول حاصل کر کے ہی جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں تم مجھے سیاہ پھول کیسے نہیں دیتی۔ گھنٹال جادوگر نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے مخصوص جادوئی عمل کرنے لگا۔ ابھی اسے مخصوص عمل کرتے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک ایک چمکا ہوا اور گھنٹال جادوگر کے قریب ایک مکھی ظاہر ہوئی۔ مکھی کا رنگ سرخ تھا اور وہ جم چڑیا کے برابر تھی۔ ہلکا سرخ مکھی نے انسانی آواز میں گھنٹال جادوگر کو پکارتے ہوئے کہا تو گھنٹال جادوگر نے اس کی آواز سن کر آنکھیں کھول دی اور غصیلے نظروں سے سرخ مکھی کی طرف دیکھنے لگا۔ سرخ مکھی، کیوں آئی ہو؟ کیا تم جانتی نہیں کہ میں سیاہ پھول حاصل کرنے کے لیے
خاص جادوئی عمل کر رہا ہوں۔ گھنٹال جادوگر نے ہار کھانے والی لہجے میں کہا، میں معافی چاہتی ہوں آقا، مگر تمہیں اطلاع دینا بھی بے حد ضروری تھا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ اگر کوئی اہم بات ہو تو میں تمہیں آگاہ کروں۔ سرخ مکھی نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تو گھنٹال جادوگر نے ہونٹ بیچ لیے۔ اچھا بتاؤ، کیا اہم خبر ہے؟ کیا شہنشاہ افراسیاب مر گیا ہے؟ گھنٹال جادوگر نے کہا، آقا، شہنشاہ افراسیاب تو نہیں مرا، البتہ اس نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے عمروں سے مانجی ہے۔ سرخ مکھی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو گھنٹال جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ عمروں سے مرد، یہ عمروں کون ہے؟ گھنٹال جادوگر نے کہا، وہ بس ستور فضا میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ پھر سرخ مکھی اسے عمروں کے بارے میں تفصیل بتانے لگی، جیسے سن کر گھنٹال جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو اب عمروں مجھے ہلاک کرنے آئے گا؟ گھنٹال جادوگر نے ہونٹ ملتے ہوئے کہا، آقا، اس نے شہنشاہ افراسیاب کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ سرخ مکھی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ گھنٹال جادوگر نے کہا، لیکن آقا، عمروں تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ سرخ مکھی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو گھنٹال جادوگر وسیلی نظروں سے سرخ مکھی کی طرف دیکھنے لگا۔ سرخ مکھی، ابھی تم کہتی ہو عمروں نے شہنشاہ افراسیاب کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، پھر کہتی ہو عمروں مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، یہ کیا بکواس ہے؟ گھنٹال جادوگر نے گھبراتے ہوئے کہا تو سرخ مکھی خوفزدہ ہو گئی۔ آقا، مجھے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ عمروں تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے اور وہ جناتی تلوار تمہیں دینے سے روکنے کے لیے شعبہ جن کے پاس جا رہا ہے۔ سرخ مکھی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو گھنٹال جادوگر ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا شعبہ جن اس کی بات مان لے گا؟ گھنٹال جادوگر